توقعات کے مطابق آج پاکستان کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF نے فی الحال گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی پاکستان کی آج تک کی جانے والی تمام ایکشنز کو اس نے نہ صرف سراہا ہے، اس پہ اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے اور ببانگ دہل کہا ہے کہ 27 نکاتی ایکشن پلان میں سے 21 پہ پاکستان نے بحسن خوبی عمل کیا ہے، 6 پہ عمل ہونا باقی ہے، مگر فروری 2021 یعنی کہ اگلے 4 مہینوں کے دوران پاکستان ان 6 چیزوں پہ عمل کرے اور پھر پاکستان اس گرے لسٹ سے نکل جائے گا اور انشاءاللہ وائٹ لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ یہ آج پاکستان کے لیے مجموعی طور پہ بہت ہی بھرپور اور بہتر پیش رفت ہے، کیونکہ بھارت اس نے پورا زور لگا دیا تھا، تن من دھن لگا دیا تھا، اپنی پوری قوت لگائی تھی، ہمارے دوست نما دشمنوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، کوشش تھی کہ آج پاکستان کو بلیک لسٹ کروا دیا جائے۔ ایک بار پھر بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور ایک بار پھر پاکستان اس معاملے میں FATF کی تسلی مزید سے مزید کراتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے اور آج ہم فیصلے کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ یقیناً یہ پاکستانیوں کے لیے اس اطمینان کی باعث ہے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے کئی دوسرے معاملوں کی طرح سے جو عمران خان حکومت کو ورثے میں ملا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فروری 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، جب فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کر لیا تھا اور اسی دوران پاکستان کو جو ایکشن پلان دیا جا رہا تھا، پاکستان کو اس وقت اتنی کیفیت خراب تھی کہ پاکستان کو بارہا وارن کیا جا رہا تھا کہ وہ بلیک لسٹ ہونے کے بالکل قریب ہے، جو کہ پاکستان کے لیے معیشت کے لیے ایک تباہ کن خبر ہو سکتی تھی۔ لیکن بہرحال آج مجموعی طور پہ یہ بہتری آئی ہے اور اس کے لیے FATF کے موجودہ صدر مارکس پلیئر نے باقاعدہ اعلان کیا۔ Pakistan remains on our increased monitoring list, the so-called grey list. The plenary recognized that Pakistan has made progress. The government has now completed 21 of 27 items of its action plan. The government of Pakistan has signaled its commitment to complete the rest of its action plan, but it is clear, even though Pakistan has made progress, it needs to do more. Pakistan cannot stop now. It needs to continue to carry out reforms, in particular to implement targeted financial sanctions and prosecute and sanctions those financing terrorism. We have seen progress with Pakistan, but the 6 outstanding items are very serious deficiencies that still have to be repaired. Pakistan government must do its best to repair and to work on these outstanding 6 items. یہ ہے مستند مربوط اور جو FATF کی رائے ہے وہ ابھی آپ کے سامنے ہے، مگر اس کے پس منظر میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بھارت کی سر توڑ کوشش رہی اور بھارت نے اس پریس کانفرنس کے لیے بھی درجن بھر صحافی پہنچائے ہوئے تھے، اور جیسے ہی یہ بیان ختم ہوا FATF کے صدر کا تو بھارتی صحافی ان پہ پل پڑے اور ایک کے بعد انہوں نے سوالات اور سوالوں کے حملے کرنا شروع کر دیے، جو اس ماحول کی عکاسی کرتا ہے کہ بھارت کس طریقے سے چاہتا تھا اور کتنی جھلاہٹ اور کتنی پریشانی تھی اس کو جب FATF نے پاکستان کو کی اس پروگریس کو سراہا، کہا کہ 27 میں سے 21 پلان پہ ایکشن پلان پہ اس نے عمل کر لیا ہے اور پاکستان گرے لسٹ میں ہی رہے گا۔ بھارتی صحافی بے قابو ہو گئے۔ Panelist is Geeta Mohan. Sidhan from Beyond Up. Sanjay Suri from the CNN News 18 television in India. The first question I see from a panelist is Geeta Mohan. India's concerns have been with regards to terrorists that still get a free hand in Pakistan. Sidhan from Beyond Up. My question is the risk of Pakistan being on the blacklist, is it gone totally? Sanjay Suri from the CNN News 18 television in India. The FATF had said in February of this year that all deadlines have expired. The statement today repeats that expression. Panelist is Geeta Mohan. Sidhan from Beyond Up. Sanjay Suri from the CNN News 18 television in India. اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں FATF ٹاسک فورس کے سربراہ وفاقی وزیر برائے انڈسٹریز جناب حماد اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حماد اظہر صاحب۔ آپ بتائیے گا آپ کا کیا رد عمل ہے؟ آج بہت سارے پاکستانی سمجھ رہے تھے کہ شاید انشاءاللہ آج ہم وائٹ لسٹ میں شامل ہو جائیں گے، گرے لسٹ سے چھٹکارا ہو جائے گا۔
بہت شکریہ جی. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے آج بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور ایک اہم پیش رفت ہماری ہوئی ہے فیٹف کے اوپر. 27 ایکشن آئٹمز میں سے جس میں سے ایک سال پہلے تک صرف 5 مکمل تھی, آج الحمدللہ 21 مکمل ہو چکی ہیں اور باقی 6 بھی پارشلی مکمل کا سٹیٹس حاصل کر چکی ہیں. اور فیٹف کے اندر یہ بات بھی ہوئی کہ بلیک لسٹنگ پاکستان کے لیے آپشن موجود نہ رہا ہے. تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے فتح ہے, کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فروری 2018 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں نامینیٹ کیا گیا, اور پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ کسی ملک کو ڈیول اسکروٹنی یعنی اے پی جی اور آئی سی آر جی کی جو ڈیول اسکروٹنی ہے فیٹف کی, اس میں شامل کر کے دنیا کا سب سے لمبا اور مشکل ایکشن پلان پاکستان کو 2018 میں تھمایا گیا. الحمدللہ ہماری حکومت کے 2 سال کے بعد تمام فیڈرل ایجنسیز, سیکورٹی ایجنسیز, صوبائی حکومتیں, فورن آفس, ہر شخص, فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ, سب کی دن رات محنت کے بعد کووڈ پینڈیمک کے باوجود آج ہم اس موقع پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ 27 میں سے 21 ایکشن آئٹم سے مکمل ہے, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی پلینری میں ہم آن سائٹ انسپیکشن یعنی کہ جو کہ ضروری ہوتی ہے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے, آن سائٹ انسپیکشن جو ہے وہ ہمیں مل جائے. آن سائٹ انسپیکشن کا مطلب ہوا حماد صاحب کہ یہ ایف ٹی ایف کا وفد پاکستان آئے گا؟ جی, یہ 2-1 ماہ کے لیے پاکستان آتے ہیں, اور جو آپ نے کام کیا ہے وہ آن سائٹ انسپیکشن کا ایک فارمیلٹی اور پروسیجر ہوتا ہے ان کا, جو کہ وہ پورا کرتے ہیں. اچھا حماد صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 6 نکات رہ گئے ہیں یہ بہت سیریس معاملات ہیں, اور اس کو پاکستان سے کہا ہے کہ اس کو بہت غور سے آپ دیکھیں, اور ان 6 معاملات پہ اب آپ ہمیں اپنی پیش رفت دکھائیں. یہ کیا چاہ رہے ہیں اب؟ دیکھیں, یہ ٹارگیٹڈ فائنینشیل سینکشنز ہیں یو این ایس سی آر کے اوپر, اس سے یہ تعلق رکھتی ہیں. اور اس کے علاوہ بہت یہ بات تو نہیں ہے کہ جو ہم نے مکمل نہیں کی وہ کوئی غیر اہم ہے, وہ بہت اہم ہے. اینٹی منی لانڈرنگ کی اس کے اندر نکات شامل ہیں, اس کے اندر ٹیرر فائنینسنگ کی نکات شامل ہیں, اس کے اندر کراس بارڈر کیش اسمگلنگ کی نکات شامل ہیں, اس کے اندر آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یعنی بینکس اور اسٹیٹ بینکس ہیں جس کو ہم مکمل طور پہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. تو جو باقی 6 رہ گئی ہیں جن کو پارشلی کمپلیٹ یعنی کہ پارشلی مکمل کا اسٹیٹس دیا گیا ہے, اگر آپ ان کی بھی تفصیل میں جائیں تو وہاں پہ بھی یہ کامنٹس لکھے ہیں کہ یہ بھی سگنیفیکنٹ اس کے اندر کام آلریڈی ہو چکا ہے. گویا یہ جو 6 نکات ابھی باقی ہیں, ان 6 نکات کے اندر بھی ہم نے پیش رفت کر لی ہے, اور آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ فروری تک انشاءاللہ ہم تسلی کرا دیں گے ان کی؟ جو ہمارا یہ موجودہ, کیونکہ دیکھیں ہم 2 ایکشن پلانز کے اندر ہیں, ایک 27 پوائنٹ ایکشن آئٹم ہے اور ایک ایم ای آر اے پی جی کا ہے جو 40 نکاتی ہے, اور اس کی جون کے اندر اسسمنٹ ہوئے گی. جو یہ ہمارا 27 ایکشن آئٹم ہے, مجھے پورا کانفیڈنٹ ہے کہ یہ ہم فروری کے اندر مکمل کر لیں گے, اور جو باقی 6 آئٹمز ہیں جو پارشلی کمپلیٹ ہیں اس کے اندر بھی ہم آلریڈی کافی زیادہ کام جو ہے وہ کر چکے ہیں. حماد صاحب, یہ بھی کہا جا رہا ہے, غیر سرکاری ذرائع ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایف ٹی ایف کی کمپوزیشن ہے شاید ہم آج ہی وائٹ لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں, اگر کچھ ایسے ممالک جو شاید ہم ان کو دوست سمجھتے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے, ہمارے دشمنوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, تو شاید یہ ہمیں فروری تک انتظار نہ کرنا پڑتا. دیکھیں, جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ٹیکنیکل فورم ہے, اور ایک سعودی عرب کے حوالے سے غلط خبر آئی تھی, اور میں اس بات کو آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہ خبر بالکل بے بنیاد تھی اور غلط تھی کہ سعودی عرب نے ہماری مخالفت کی. ایسا کبھی نہیں ہوا, اور جتنے بھی ممالک تھے ماں سوائے ایک ملک کے جس کا آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمارا جو ہندوستان ہے, وہ ہمیشہ اس کا ایک رویہ رہا ہے فیکٹر کے ٹیکنیکل فورم کو پولیٹیسائز کرنے کا. اس کے علاوہ تو تقریباً تمام ممالک نے پاکستان کی ایفرٹ کو سراہا ہی نہیں, بلکہ بڑے بھرپور الفاظ کے اندر سراہا کہ اتنے مشکل وقت کے اندر اور اتنے مشکل ایکشن پلان جس کی آج تک نوید نہیں ملتی کہ کسی ملک کو اتنا مشکل ایکشن پلان پہلے کبھی دیا گیا ہو, ان چیلنجز کے باوجود, کووڈ کے چیلنجز کے باوجود پاکستان نے زبردست کام دکھایا, اور آج اس 27 میں سے 21 نکات جو ہے وہ پورے کر بیٹھا ہے. کیسے حماد صاحب, امریکہ کا کیا رد عمل رہا؟ بے پناہ انفلوئنس ہے امریکہ کا اس فورم میں, برطانیہ کا, ان ممالک نے کیسا, ان کا کیا رسپانس تھا؟ میرے خیال میں ان کا مثبت رسپانس تھا, اور انہوں نے بھی ہمارے, جس طرح میں نے کہا کہ ایک ملک کے علاوہ تو باقی تمام ممالک نے ہمیں کہا. اور حماد صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہرحال ایک اوور آل جب ہم نے 21 ایکشن پلان پہ عمل کیا ہے ایف ٹی ایف کی تسلی کرائی ہے,
دنیا انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہم نے تسلی کرائی ہے، مگر اس سے پاکستان کو بھی تو بے پناہ فائدہ ہوا ہے نا. ہمارا تو سب سے بڑا ناسور جو ہے وہ ہماری غیر دستاویزی معیشت ہے، ہمارے جعلی اکاؤنٹ، ہمارے جعلی بینک اکاؤنٹ، ہمارے یہاں سے منی لانڈرنگ، اتنے بڑے بڑے سو کالڈ لوگ جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے منی لانڈررز ہیں. ہم نے اپنے نظام کو بھی تو اس میں ایک نیا جنم دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ملک کو منی لانڈرنگ جو ہے اس کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی بڑے غور سے دیکھتی تھی اور بڑی تشویش سے دیکھتی تھی. عمدے اور حوالہ کے کاروبار کے حوالے سے بڑی تشویش سے دیکھتی تھی. تو ان سلسلوں میں ہمارے بینکس آج زیادہ محفوظ ہیں، ہماری معیشت آج زیادہ ڈاکیومنٹڈ ہے. ہمارے ملک میں وہ قوانین موجود ہیں جو جدید معیشت کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو پہلے موجود نہیں تھے. ہمارے ملک میں اب وہ قوانین سخت ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی اکنامک ریفارمز ایکٹ آیا تھا 1992 میں، ہنڈی حوالہ اور یہ ساری چیزوں کو لیگلائز کر کے جو بھی پیسہ آتا تھا اس کو بھی لیگلائز کر دیا گیا تھا. ان ساری چیزوں کو بھی ہم اب ایڈریس کر چکے ہیں اور سیٹ اپ تسلیم کر چکا ہے کہ یہ چیزیں مکمل طور پر ایڈریس ہو چکی ہیں. تو یہ ہمارے بینکس کی، ہمارے فائنینشیل سسٹم کی عکاسی کرتا ہے کہ آج پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس جدید دور کے اندر زیادہ محفوظ ہے. بہت بہت شکریہ جناب حماد اظہر، وفاقی وزیر انڈسٹریز اور ٹاسک فورس FATF کے چیئرمین ہمارے ساتھ تھے.